آج کی یہ تاریخ، آج کی یہ شب بڑی غمناک اور المناک شب ہے، اس لیے کہ یہ رات مخصوص ہے حسین کے بھائی، حسین کے سفیر، دیباچہ کربلا، سفیر حسین، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت سے۔ اور جن کلمات کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، ان کلمات میں جناب مسلم کے فضائل امامت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ لیکن کل کا دن چونکہ یوم عرفہ ہے، اور عرفہ جس طرح ہمارے یہاں اسلامی عیدیں ہیں، انہی عیدوں میں سے ایک عید عرفہ بھی ہے، لیکن اس کو شریعت میں عید کے نام سے پکارا نہیں گیا ہے، لیکن اپنے فضائل کے اعتبار سے، اپنے مناقب کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے یوم عرفہ اسلامی دنوں کے جو بڑے دن ہیں اسلامی دنوں میں، ان میں ایک بڑا دن عرفہ بھی ہے۔ اس دن شریعت اسلامیہ میں بہت سے اعمال وارد ہوئے ہیں، جن اعمال کی طرف ہر شیعہ کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں ہمارے امام علیہ السلام نے فرمایا، خود چوتھے امام نے، کہ ایک شخص عرفے کے دن بھیک مانگ رہا تھا تو امام نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا کہ آج تجھے شرم نہیں آتی مخلوق خدا سے مانگتے ہوئے، جبکہ خدا کا دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اور خدا انتظار میں ہے کہ آج میرا بندہ کچھ مانگے تو میں اس کو عنایت کروں۔ حد یہ ہے کہ جو بچے ماؤں کے پیٹ میں ہیں وہ بچے بھی آج کے فضل و کرم سے خوش بخت ہو جائیں گے، نیک بخت ہو جائیں گے۔ اللہ کا رحم عام ہے، اللہ کا فضل عام ہے، آج کی برکتیں، آج کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو امام نے روک دیا کہ آج تجھے کسی بندے سے سوال نہیں کرنا، بلکہ اپنے پروردگار سے، اپنے معبود سے، اپنے خدا سے سوال کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع وہ ہے جو میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، اور ایک مجمع وہ ہے جو ہمارے جد حسین ابن علی مظلوم کربلا کے روزے میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک مجمع وہ ہے جو حج پہ ہوتا ہے، اور ایک مجمع وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ پہلے نظر رحمت ان زائروں پہ ڈالتا ہے جو ہمارے جد کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اور بعد میں نظر رحمت ان لوگوں پہ ڈالتا ہے کہ جو میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت ہے عرفے کے دن اور شب عرفہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام۔ خصوصی زیارت ہے یہ زیارت صرف زیارت حسین ابن علی، جس کے لیے امام نے فرمایا 1000 حج 1000 عمروں کے برابر ہے۔ خالی زیارت حسین ابن علی پڑھنا جو کتابوں میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کو آج رات میں اور کل آپ اس کو ضرور پڑھیں گے، اور چھوڑنی بھی نہیں چاہیے۔ 1000 حج 1000 عمرے کے برابر ہے اس کا ثواب، اور اللہ نظر رحمت حاجیوں سے پہلے ڈالتا ہے زائر حسین کے اوپر۔ تو یہ زیارت آپ نہ چھوڑیے گا، بالکل بہت عظیم زیارت ہے۔ حد یہ ہے کہ عرفے کے دن خصوصی روایت ہے چھٹے امام علیہ السلام کی کہ عرفے کے دن حسین ابن علی کے روزے کے اوپر صرف اور صرف وہی جاتے ہیں کہ جن کی ولادت کی طہارت کا یقین ہو، یعنی جن کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا، وہ لوگ پہنچتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو زیارت حسین کل آپ کو فراموش نہیں کرنا ہے، مظلوم کربلا کی زیارت رات میں بھی ہے اور دن میں بھی ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ ایک شرط کے ساتھ رکھنا ہے کہ اگر آپ کو دعائے عرفہ پڑھنے میں پریشانی نہ ہو، کمزوری کا احساس نہ ہو، تو مستحب ہے کہ روزہ رکھیے، غسل عرفہ کیجئے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیے، دعائے عرفہ پڑھیے، دعائے عرفہ جو حسین ابن علی نے میدان عرفات میں پڑھی ہے، اور اس کے عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کے الفاظ کو غور سے سن لیں اور پڑھ لیں، اور جوانوں اب تو ماشاءاللہ ترجمے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر آپ کو ترجمے میسر ہیں، چاہے جس زبان میں دیکھ لیجئے، اور آپ جب فقرے پڑھیں تو ان کو دیکھیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ اس دعا میں فرمایا، ماذا وجد من فقدک وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اے پالنے والے، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یزید کے پاس لشکر ہے، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس اقتدار ہے، یزید کے پاس فوجیں ہیں، یزید کے پاس اسلحہ ہے، یزید کے پاس علماء ہیں، یزید کے پاس رائٹر ہیں، یزید کے پاس میڈیا ہے، اور ظاہراً حسین کے پاس کربلا میں کچھ بھی نہیں ہے، پیاس ہے، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، بے بسی ہے، تو ظاہراً امام حسین علیہ السلام کے پاس آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ادھر 30,000 یا لاکھ، ادھر 72۔ تو اب آپ دیکھیے ظاہراً امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں سب کچھ یزید کے پاس ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لشکر بھی ہے، فوج بھی ہے، ماننے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، لیکن امام نے ایک فقرے میں پوری بنی امیہ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا اس جملے سے، پالنے والے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا۔ یزید کے پاس سب کچھ ہے مگر خدا نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر میرے خدا کی محبت ہے۔ ماذا وجد من فقدک۔ اور اسی جملے، اسی دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب فقرہ اور ہے، وہ فقرہ بھی سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم احساس پیدا ہوتا ہے بندے کو کہ خدا کے سامنے جائے تو کیسے جائے۔ بِأَيِّ شَيْءٍ أَسْتَقْبِلُكَ یا مولائی، اے میرے پروردگار، میں تیرے سامنے آؤں تو کون سا چہرہ لے کے آؤں؟ اب سمعی، کیا یہ کان؟ ام بصری، کیا یہ آنکھیں؟ ام بلسانی، کیا یہ زبان؟ اور اس کے ام بیدی، کیا یہ ہاتھ؟ یعنی کوئی بھی جسم کا حصہ نہیں ہے جس کو میں تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ الیس کلھا نعمت لک، نعمک، کیا پروردگار یہ ساری تیری نعمتیں نہیں ہیں؟ وبکلھا عصیتک، اور میں نے ان سب چیزوں سے تیری مخالفت کی ہے۔ یعنی یہ ساری تیری دی ہوئی چیزیں ہیں اور میں نے تیری خلاف، بلکہ تیرے کیا خلاف، اپنے خلاف استعمال کیا ہے ان کو، اور ان سے میں نے مخالفت کی ہے۔ لیکن تو اتنا عظیم معبود ہے کہ میں نے گناہ کیے۔ اب یہ امام یہ نہیں کہ میں نے کیے، یعنی کیے ہم سب کر رہے ہیں، لیکن امام فقرہ کہنے، چونکہ امام تو معصوم ہوتا ہے، ہمیں دعا کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی کہ اگر میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں تو ادا نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے تیرا شکریہ۔ ہر انسان کا شکریہ ممکن ہے لیکن تیرا شکریہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شکریہ بھی کروں گا تو زبان ہی سے تو ادا کروں گا، اور زبان سے کہوں گا معبود تیرا شکریہ، تو یہ جو بولنے کی طاقت ہے، یہ جو میں نے کہا تیرا شکریہ، یہ طاقت بھی تو تیری دی ہوئی ہے، یہ زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، لہذا تیرا شکریہ ممکن نہیں ہے۔ یا من دعوتہ مریضا فشفانی، پالنے والے، جب میں نے حالت مرض میں پکارا تو تو نے مجھے شفا دی۔ وعریانا فکسانی، جب برہنا تھا تو لباس پہنایا۔ وعطشانا فاروانی، جب پیاسا تھا تو تو نے مجھے پانی پلایا۔ اب جس حسین کو اللہ سیراب کر دے اسے کسی دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں۔ وَوَحِيدًا فَكَسَّرَ وَذَلِيلًا فَعِزَّنِي، جب لوگوں نے مجھے ذلیل کرنا چاہا تو تو نے مجھے عزت بخش دی۔ اب پوری کائنات بھی، پورا میڈیا بھی یزید کا حسین ابن علی کو ذلیل کرنا چاہے تو حسین ابن علی ذلیل ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ فقراء کہہ رہے ہیں جسے تو عزت دے دے معبود، اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔
تو نے مجھے عزت بخشی، وَوَحِيدًا فَكَسَّرَنِي، جب میں اکیلا تھا تو تو نے مجھے لشکر بنا دیا۔ اب آپ یہ بتائیے، جب اطاعت خدا میں زندگی انسان بسر کرتا ہے تو اس کی زندگی اطاعت خدا میں اگر اکیلا بھی ہے تو وہ لشکر بن جاتا ہے، اکیلا نہیں رہتا۔ کیسے؟ سنیے، جب آپ مسجد کی طرف چلے تب اکیلے تھے، جب وضو آپ نے کیا تب آپ اکیلے تھے، وضو کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تب آپ اکیلے تھے، نیت کی تب اکیلے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا وضو کر رہا تھا، اکیلا گھر سے چلا تھا، سارے کام اکیلے اکیلے کیے، جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کے، لیکن کھڑے ہو کے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب حسین کے فقرے کی تشریح دیکھیے، وَوَحِيدًا فَكَسَّرَنِي، میں اکیلا تھا تو نے مجھے لشکر بنا دیا، یعنی جب میں تیری راہ پہ چلا تو اللہ تو نے مجھے ایسا کر دیا کہ میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلا نہیں تھا، بلکہ تو نے مجھے لشکر کی شکل اختیار کر دی تھی۔ یہ ہے دعائے عرفہ کے کچھ فقرے جو کل آپ انشاءاللہ فراموش نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں بھی ماشاءاللہ یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ عرفہ نہ جانے آئندہ سال مر جائے، نہ زندہ رہے کوئی، بچے نہ بچے، تو اپنی زندگی کے یہ فرصت کا جو وقت آپ کو ملا ہے اور جو موقع ملا ہے اور جو اعمال کرنے کی توفیق ملا ہے اسے ضائع نہ کریں، اور ضرور عمل عرفہ کریں۔ جو شروع ہوتا ہے نماز عصر کے بعد، وہ طریقہ ماشاءاللہ کتابوں میں موجود ہے، میں نے مختصر طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔